میری بات کو بغور سنیے گا۔ میں اپنی باتوں کو بخوبی آپ کے پاس بڑے افسوس اور رنج کے ساتھ میں پہنچا رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، آج جو میں حالات دیکھ رہا ہوں، آج جو نوجوانیں کوچنگیں کھولی ہیں، اس کوچنگ کے اندر میں ہمارے نوجوان مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ 26 جنوری ہو، 15 اگست ہو، ان تہواروں میں یعنی ہماری قومی یعنی ریپبلک ڈے، گنتر دیوس، اس کے موقع پر آزادی کی خوشیوں کے موقع پر یا قانون لاگنے کی خوشیوں کے موقع پر ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بچیوں سے جو کوچنگیں کھولے، ان کوچنگوں میں بچوں سے ڈانس کروا رہے ہیں، پبلک کو دکھائے جا رہے ہیں۔ کیسی بے حرمتی اور غیرت کی بات ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شریعت کے اندر میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جس میں کہ عورتوں کو نچایا جائے اور عوام کو دکھایا جائے۔ حالانکہ عوام جو پبلک وہاں کے وہ تو دیکھتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، ہماری ویڈیو پوری دنیا کے اندر میں وائرل ہو جائے، پوری دنیا یہ دیکھے کہ یہ مسلمان کے لڑکے ہیں، یہ مسلمان کے لڑکے ہو کر مسلمان کے لڑکے نے کوچنگ کھولی ہے۔ کون کوچنگ کھولی؟ مسلمان کے لڑکے نے کوچنگ کھولے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں وہ کام جو کام گھیروں کا تھا۔ ہمارے کام نہیں ہے، ہمارے کام شریعت کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور ہم دنیا کے اندر میں رہ رہے ہیں، ہم کوچنگ کھولے ہیں، کوچنگ کے اندر میں ہم شریعت ڈالیں۔ اب لوگ یہ کہنے لگے، بھائی شریعت سے کیا مطلب ہے؟ شریعت الگ، ہماری کوچنگ الگ۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے، دنیا کے اندر میں کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم جنت کے حقدار ہیں، ہم مرنے کے بعد جنت جائیں گے۔ اگر آپ جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جنت لے جانے کا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم لے جانے کا راستہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں صاف طور سے، اس کو بحفاظت آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، دوسروں تک کو بھی پھیلائیے گا۔ کیا اگر آپ نے کوئی کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا اچھا رزلٹ ہو، تو ہم دنیا کے اندر میں جو آئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا رزلٹ لے کے جانے کا ہے۔ اچھا رزلٹ کیا؟ دیکھیے، آج ہم نے آپ کو ایک بات اور بتا رہا ہوں کہ ہم جو اسکولوں کے اندر میں دیکھیے، اصل کیا ہم نے اپنی بچوں کو پردہ کے خلاف تو کر ہی دیا، ان کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں کہ بچوں سے ڈانس کروا رہے ہیں 26 جنوری کے تہوار پر۔ میں ان بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ آپ نرک کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ اگر جنت جانا چاہتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھیے، ہم جو بول رہے ہیں یہ انگریزی جو ہے نا، آپ اسکول جو چلا رہے ہیں نا، آپ انگریزی لینگویج کا استعمال کر رہے ہیں، یہ انگریزی بالکل پردہ کے خلاف ہے۔ علماء کرام انگریزی حاصل نہیں کرتے تھے، لیکن یہ مجبوری آ گیا۔ مجبوری کیا آیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا انگریزی تعلیم ہے نا، میں نے سب سے پہلے انگریزی تعلیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انگریزی تعلیم یہ مغربی تعلیم ہے، یہ پردہ کے خلاف والی تعلیم ہے، مغربی تہذیب ہے، یہ اوریانیت کے راستے پہ لے جانے والی تعلیم ہے۔ اس لیے علماء کرام انگریزی تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے۔ یہ لچک لچک مٹک مٹک کے چلنے والی تعلیم ہے۔ بچیوں کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے، اور جس گھر میں انگریزی تعلیم ہوتی نا، اس گھر میں پردے کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اس گھر میں پردے کے خلاف بولا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی علماء کرام انگریزی تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر میں
پورے ورلڈ کے اندر میں ہر کونے میں انگریزی کا استعمال کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انگریزی تعلیموں کا جو ہے کیا لیا، ساتھ لیا، انگریزی تعلیم میں سوال کرنے لگے۔ تو آپ جواب دینے والا انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو اسلام کو بدنام کریں گے۔ تو اس لیے کہا گیا ہمارے قوم اور سماج کے اندر میں انگریزی تعلیم ہونا چاہیے، نہ تو کیا ہے اسلام کو برا بھلا، ہمارے پیغمبر کو برا بھلا کہنے والے بہت ویکتی تیار ہو گئے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے انگریزی تعلیم فرض کفایہ کیا۔ آج انگریزی تعلیم ہے لیکن اس سے پہلے دین کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہوگی، انگریزی تعلیم ہوگی، انگریزی تعلیم کو جو ہے دبا کے رکھیں گے، دین کو اٹھا کے رکھیں گے۔ انگریزی تعلیم میں استعمال کے لیے دین جو ہے دین کو بچانے کے لیے انگریزی تعلیم کو یوز کرنا، نہ تو ورنہ پیچھے رکھنا۔ اور رہی بات آپ جو ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں بھائی، برا مت ماننا، آپ کوچنگ کھولیں نا، میں نے کوچنگ کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ لڑکیوں سے ڈانس جو کروا رہے ہیں نا، یہ غلط کر رہے ہیں، چونکہ آپ کلمہ پڑھے ہیں۔ آپ کیا پڑھیں؟ کلمہ پڑھے ہیں۔ کلمہ کے اندر میں 2 چیز ہے، دنیا کے ہر وہ کام 2 چیز سے ہوتے ہیں، بتائیں؟ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اس کا اقرار کر لیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں، ہاں وہ ہم تک دین لائے ہیں۔ کیا ہے وہ دین لائے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اس چیز کو ہم مانتے ہیں۔ تو دین پھیلانے والا اللہ کے نبی اور ایمان کس پر؟ اللہ ایک ہے۔ اب وہ چلے گئے، دین پھیلانے والا ہم ہو گئے اور اللہ کو ماننے والا ہم ہو گئے۔ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں اور ہم کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو جنت جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے دین کو نہیں پھیلا رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم جہنم جا رہے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، میں اچھی طرح سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ کیا ایک لڑکا جب شادی کرتا ہے نا، دنیا دیکھتا ہے کہ فلاں لڑکے کی شادی ہوئی، لیکن دنیا تو دیکھ لیا نا، جیسے ہم نے کلمہ پڑھا، دنیا دیکھا یہ مسلمان ہے نا، مسلمان ہے، اسی طرح شادی کیا، دنیا دیکھا کہ ہاں شادی کیا، شادی ہونے کے بعد کیا تھا، فیملی ہوتا ہے، پریوار ہوتا ہے، لیکن وہ لڑکا لڑکی کے پاس نہ جائے، کیا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کیا فیملی بنے گا؟ کیا بڑھاپے کا سہارا ہوگا؟ نہیں، وہ کمزور ہو جائے گا۔ دنیا تو دیکھا شادی، لیکن حالات کیا ہوا، بے شادی ہو گیا، وہ لڑکی بھاگ گئی، ہم ادھر آ گئے، ہم پریشان رہے، ہم ہراس رہے۔ اگر ہم نے لڑکیوں کے پاس اپنا وقت گزارے، فیملی ہوگا، بچے ہوں گے، ہم بوڑھا ہوں گے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا، لیکن اب تو بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، ہم کو وقت دینا پڑے لڑکیوں کے پاس، تو ہمارا محبت ہوگی تو ہمارا پریوار ہوگا، فیملی ہوگا، ہمارا بڑھاپے کا سہارا ہوگا۔ سیم اسی طرح ہے، ہم نے ایمان قبول کیا ہے، جیسے نکاح ہوتا تو ہم نے لڑکی قبول کرتے ہیں، میں نے قبول کیا، لڑکی بولتے ہیں میں نے قبول کیا، تب ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ہم نے ایمان قبول کیا۔ ایمان قبول کرنے کا مطلب کیا؟ اگر ہم نے ایمان کو پھیلا رہے ہیں، ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، ہاں لوگوں کے پاس اس کی دعوت دے رہے ہیں، تو کیا ہے ہم ایمان کے اندر میں، اگر ہم نے دعوت نہیں دے رہے ہیں تو ہم ایمان سے باہر جا رہے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں، تو ہم کیا ہے نماز سے باہر جا رہے ہیں، دین سے باہر جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے شادی تو کر لیا، دنیا تو دیکھ لی، اسی طرح ہم نے کلمہ پڑھ لیا، دنیا دیکھا کہ سر پہ ٹوپی ہے، زبان پر اللہ ہے، لیکن اللہ کی کام نہیں کر رہے ہیں، یہ غیروں کا کام کر رہے ہیں، غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو کیا اللہ ہم سے ایمان کو چھین لے گا؟ جیسے دنیا کے اندر میں لڑکی بھاگ جاتی ہے، ہم الگ ہو جاتے ہیں تو پریوار نہیں بڑھتا ہے، اسی طرح ایمان والوں کا جو ہے جو سنکھیا نہیں بڑھے گا تو اللہ ایمان ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو سنکھیا کو بڑھانا، جن سنکھیا کو بڑھانا ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، دیکھیے بھائی، ہر کام 2 چیز سے شروعات ہوتے ہیں کہ غلط تو غلط ہے، صحیح تو صحیح ہے، اور دنیا کے اندر میں 2 چیزیں ہیں، آخرت کے اندر میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو مانے ہیں تو آپ جنت جا رہے ہیں، اگر نہیں مانے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور کیا ہے ایمان کی دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ جہنم جا رہے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، چونکہ 2 کام ہیں،
अगर दोनों काम में से एक काम करना पड़ेगा, एक काम कीजिएगा तो जन्नत जाइए, एक काम नहीं कीजिएगा तो जहन्नम जाइएगा। एक काम क्या है? वो है कि दावत का काम करना है और नमाज को पढ़ना है, नमाज की दावत देना है और ख़ुद अमल करना है। और ऐसा करेंगे ये नौबत नहीं आएगी जो आज सोशल मीडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 9 साल की लड़कियाँ, 11 साल के लड़के वो खुद का भाई प्रेग्नेंट कर दिए। ये कितनी बुरी बात है। ये दुनिया के अंदर में जो है दर्दनाक बात है। हादसा कैसे कितना ख़तरनाक, क्योंकि ये इस्लाम से मुड़ जाना और कोचिंग खोल कर के डांस करवाना और उड़िया नीत की तालीम हमारे अंदर आ रही है, जिसकी वजह से ये सब बुराइयाँ आम हो रही है। हाय अफ़सोस, हाय अफ़सोस। मैं एक बात कहता हूँ, अंग्रेज़ी के बारे में बोल रहे थे। आपने देखा होगा ईसाइयों का बरहना लगते हैं, लिबास इतनी छोटे पहनते हैं, आपको खुद शर्म आएगी। लड़कियाँ होगा यार, तो वैसी हाल हमारी होगी। हमने पहले बोला कि अंग्रेज़ी पर्दों के खिलाफ है, ईसाइयों लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो लोग पर्दे के खिलाफ चलते हैं, वही हालत मेरी हो गई है। हम शरीर में कपड़ा नहीं रखेंगे अगर अंग्रेज़ी तालीम हमारे अंदर आ गया और दीन की तालीम नहीं हुई तो हमको सबसे पहले दीन की तालीम होगी, फिर अंग्रेज़ी होगी। तो अंग्रेज़ी को हम दबा के रखेंगे सिर्फ इस्तेमाल के लिए। जब हम पर कोई वार करेगा तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल? जब हमके अंदर दीन होगा, तो दीन के लिए हम काम करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। तो हम सब अहद करें, ये वीडियो को दूर तक फैलाएं ताकि ये पता चले कि हमारे जितने मुसलमान भाई हैं वो बिगड़े ना, वो कोचिंग खोल कर लड़कियों से डांस ना करवाएं। मैं आपसे मुद्वाना दरख्वास्त करता हूँ, ये जो गलत हरकत हो रही है, लड़कियों से डांस करवाई जा रही है, म्यूज़िक बजाए जा रहे हैं, ये बुरी बात है, बेगैरती बात है, हमारे धर्म में है ही नहीं। देखिए, हम इस्लाम कबूल कर लिए, हम ईमान कबूल कर लिए, हम शरीयत को मान लिया, शरीयत मुताहरा पर हमको ज़िंदगी गुजारना है, तब ये लिए हमारे लिए जन्नत है। कौन भाई चाहता है कि मैं जन्नत नहीं जाऊँ? जो जन्नत जाना चाहता है तो वो ये सब हरकतें ना करे। अगर आपने वाकई में ये कलमा पढ़ा तो कलमा को सबूत देना है कि हमको वो गलत काम नहीं करना जो इस्लाम ने मना किया है। और सबसे बड़ी ख़तरनाक और जड़ वही है कि लड़कियों से डांस करवाना। आज आप किसी बेटियों की डांस करवा रहे हैं, कल आने वाले आपकी बेटियों को लोगों के सामने जो डांस करवाएगी, आपको कैसा लगेगा जब वही लड़कियां डांस करेगी? ये मालूम है ना, आप सब मैं क्या कहूँगा, आग है पेट्रोल है, दोनों अगर जमा हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल बचेगी, आग उसको चला ही देगी। तो यही चीज़ होता है, ये आग है ना, हाँ, और पेट्रोल एक जगह जमा हो जाती है। जब लड़कियां डांस होती तो लड़के भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ सुलगते हैं, बात आगे जाके जल जाती है। तो हमें ऐसी गैरत और बेहयाई की काम करना ही नहीं जो मेरे अंदर आँच आए और हमारे अंदर दुनिया के अंदर में भी नुकसान हो, आखिरत के अंदर में भारी नुकसान उठाना पड़ जाए। इसलिए हमें कोशिश करना है कि इन सब बातों से हमें बचना है और आज से माफ़ी मांगना है कि अल्लाह, मैंने जो कोचिंगें खोली है, जो हमसे गलतियाँ हुई है, मैं ख़ास तौर पर उन सब भाइयों को कह रहा हूँ जो नए नए युवा का अभी कोचिंग खोले हैं और प्रेजेंट में, उन सब भाई अक्सर इस चीज़ से ज्ञान नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि आप दीनी तालीम से रास्ता हुई और जो भी काम करेंगे सोच समझ के करेंगे। कोई आलिम से पूछेंगे ऐसा करना नहीं करना क्या नहीं। देखिए, दीन की तालीम, दुनिया की तालीम, दोनों तालीम हमें तो रोका नहीं गया, तालीम से रोका नहीं गया, लेकिन हमें वो काम करने से रोका गया जो काम हमारे लिए नुकसानदेह हो, जहन्नम के जाने का रास्ता हो, जन्नत से दूर करने का रास्ता, उस काम अगर हमारे अंदर आ रहा है भाई, दुनिया भी आपका नरक है और आखिरत में अब जहन्नम जा ही रहे हैं। हम पैदा हुए जहन्नम जाने के लिए नहीं, हम तो जन्नत जाने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन हम जा रहे हैं जहन्नम। ठीक है।